بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امامنا خطیبنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ آج کی گفتگو کا موضوع، جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے، اگر گزشتہ باتیں ذہن میں ابھی تک موجود ہوں، کہ آج کا موضوع مختصراً جنت کا تعارف ہے۔ جنت کی سب سے چھوٹی نعمت کا تذکرہ اور سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ، یعنی چھوٹی سے لے کر بڑی نعمت تک جو چند باتیں بیان ہو سکیں، دعا ہے اللہ کریم قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بھی ہیں، تو وہ بشیر بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ایک ایک اینٹ کا تذکرہ کر کے اور اینٹوں کے درمیان لگنے والی کستوری کا بھی ذکر کر کے لوگوں کو جنت کا شوق دلایا ہے۔ یقیناً اس کائنات میں، اس صفحہ ہستی پہ اربوں کھربوں انسانوں میں سب سے دانا، عقل مند، زیرک، دور رس اور نتائج پہ نظر رکھنے والی کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آج دنیا کے اعتبار سے ہی کم از کم اپنے مفاد کے اعتبار سے ہی آج اس گفتگو میں دیکھ لیں تو ہماری نجات کا باعث بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحات آپ اس نظر سے بھی دیکھ لیں کہ وہ ہماری ڈیلنگ کروا دیں۔ ایک بہترین ہاؤس خریدنے کے لیے، ہماری اچھی کالونی میں رہائش کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس مالک سے ڈیلنگ کروا دے۔ اگر اس نظر سے بھی بیٹھیں گے تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ کیوں؟ ہم نے فیصل آباد کی مہنگی ترین کالونی کے اندر یا پاکستان کی
ایسی تمام سہولیات سے آراستہ کالونی کے اندر کوئی مکان خریدنا ہو، پلاٹ خریدنا ہو، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے اچھا پراپرٹی ڈیلر ملے، جو دھوکہ نہ کرے، جو ہمیں اچھی جگہ لے کر دے اور سستی لے کر دے۔ یہ ہماری کوشش ہے، اور ہم نے اپنے تجربے میں، اپنے مشاہدے میں، یا آپ اگر غور سے نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کھپ جاتی ہے اپنے لیے اچھا مکان بنانے کے لیے۔ جب اس بندے کو اچھا مکان مل جاتا ہے، جس دن وہ اس گھر میں شفٹ ہوتا ہے، پھر وہ غور کرتا ہے میری تو عمر ہی اب ساری گزر چکی ہے، اب تو پتہ نہیں کتنے دن یہاں رہوں گا۔ گویا جب اس کو دنیا میں مکان میسر آتا ہے اچھا، عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں وہ زندگی اس کی ڈھل چکی ہوتی ہے۔ ویسے تو زندگی کا کسی کو پتا نہیں، لیکن جو عام انسانوں کی زندگی ہے، ایوریج زندگی ہے، وہ اس زندگی کو گزار چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے گھر میں جا کر خوبصورت مکان میں دیکھ کر کہیں نہ کہیں افسردہ ضرور ہوتا ہے، اب یہ میری آنے والی نسل کے کام آنا ہے، مجھے پتہ نہیں کتنے دن نصیب ہونا ہے۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ اس مکان کی کرنے لگا ہوں کہ جس پراپرٹی ڈیلر نے ہمیں وہ لے کر دینا ہے، وہ ہم سے واپس نہیں لیا جائے گا، اس کے ہم پکے پکے مالک ہیں، اس میں ہمیں چند سالوں کے لیے نہیں رہنا پڑے گا، بلکہ اس مکان کے اندر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کی سہولیات، اس مکان کی، اس محل کی خصوصیات، دنیا کی جتنی مرضی ٹیکنالوجی کو آپ دیکھ لیں، اس کے سامنے وہ ہیچ ہے، اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم بے شمار ایسی ٹیکنالوجی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، واہ کیا سسٹم بنا لیا انسان نے۔ یعنی گھر میں بیٹھے اپنے موبائل سے آپ انٹر کریں گے فلاں ڈش مجھے چاہیے، کوئی انسان نہیں ہے، یعنی یہ یہاں تک ترقی ہو چکی ہے، کوئی انسان نہیں ہے، آپ نے انٹر کیا ہے کہ مجھے فلاں ڈش چاہیے، اس پتے پہ چاہیے، اور آپ اپنی لوکیشن سینڈ کریں گے۔ لوکیشن سینڈ کرنے کے بعد رپورٹ آپ کے گھر میں وہ چیز، وہ ڈش پہنچا جائے گا، یعنی وہ مشینری سسٹم کے ذریعے آٹومیٹک آپ کے گھر میں پہنچ جائے گی۔ اور ایسے کئی ہوٹل بن چکے ہیں، ریسٹورنٹ بن چکے ہیں کہ جہاں پہ سارا سسٹم مشینی، آپ ٹیبل پہ جا کر بیٹھتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، خود بخود ایک آٹومیٹک سسٹم کے تحت آپ کے سامنے وہ جو چیز آپ نے آرڈر کی ہوتی ہے وہ پہنچ جاتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، لیکن اس سے اربوں خربوں زیادہ وہ جدید سسٹم ہوگا اس گھر میں، جس گھر کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس کو فی جنات النعیم کہا جاتا ہے۔ وہ ہر طرح کی جدید سہولیات سے آراستہ ہوگا۔ یہاں تو آپ کو انٹر کرنا پڑتا ہے، انگلیاں ہلانی پڑتی ہیں، یہاں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، ایڈریس دینا پڑتا ہے، لیکن وہاں کا سسٹم ایسا آٹومیٹک ہے، وہ پورا گھر آٹو پہ ہوگا، وہ پورا گھر آٹو پہ ہوگا۔ کیسے؟ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اور ایک جگہ پہ اللہ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، وہ سارا سسٹم آٹو پہ ہوگا۔ آپ نے دل میں سوچا ہوگا مجھے فلاں پرندے کا تازہ گوشت چاہیے، مجھے فلاں درخت کا پھل چاہیے، مجھے یہ ڈش چاہیے، آپ نے دل میں سوچنا ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وہ جدید ترین سسٹم ہوگا۔ اور یہی نہیں کہ وہاں کے درخت بھی آٹو ہیں، وہاں کے درخت بھی آٹو سسٹم۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جہاں پھل لگے ہیں وہ درخت آپ کے سامنے آ جائیں گے۔
وہ ٹہنی آپ کے سامنے آ جائے گی، چلیں خود توڑ لیں، اپنے ہاتھوں سے توڑ لیں۔ اگر آپ چاہیں کہ نہیں میں نہیں ہاتھ ہلانے، میں ہاتھ بھی نہیں ہلانا چاہتا، وہ خود بخود تیار ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، جیسا آپ چاہیں گے اس میں ویسا سسٹم ہے۔ اور وہ کہ جس کے اندر نہ رنجش، نہ چپکلش، نہ کینہ، نہ بغض، نہ حسد، جتنا مرضی عالی شان، یہاں تو گھر بنا لے تو آپ رشتہ داروں سے ڈرتے رہتے ہیں، آپ دوست و احباب سے ڈرتے رہتے ہیں، ہمسایوں سے ڈرتے رہتے ہیں کوئی نظر ہی نہ لگا جائے، FBI سے ڈرتے رہتے ہیں، حکومتی اداروں سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹیکس نہ آ جائے۔ وہاں کوئی ٹیکس نہیں، کوئی اس طرح کی آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، ہر چیز سے مبرہ ہیں آپ۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اور ادخلوها بسلام آمنین، وہ امن والا ہوگا، اس میں آپ کو گلی کے باہر گیٹ نہیں لگانے پڑیں گے۔ اب تو جس کالونی میں جائیں رات کو آپ کو وہ دروازہ ہی نہیں ملتا، پورا اگر پہلی بار اس کالونی میں جائیں گے آپ پورے کالونی گھوم لیں گے، ہر طرف سے باندھی ملے گی۔ گلیوں کے باہر آپ کو سیکورٹی سسٹم لگانا، کیمرے لگانا پڑتے ہیں، باہر پھر تالے لگانے پڑتے ہیں، اندر تالے لگانے پڑتے ہیں، پھر چوری ہو جاتی ہے۔ اور وہ سسٹم ادخلوها بسلام آمنین، ہر طرف سے ہر اعتبار سے وہ بڑا سیکورٹی سسٹم ہے، امن والا ہے، محفوظ ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اپنی اپنی کوٹھیوں میں، محلوں میں، اپنی اپنی جنتوں میں بیٹھے ہوں گے، دل میں اتنا بھی کینہ نہیں ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس گھر میں لوگ رہتے ہیں ان کے دلوں میں کینہ نہیں، وہ گھر بھی جنت ہے۔ جہاں جس ادارے میں، جس مسجد میں، جس گھر میں، جس محلے میں لوگ رہتے ہیں کینہ کم ہے، جتنا کینہ کم ہوگا اتنا وہ جنت نما علاقہ ہے، گھر ہے، مسجد ہے، ادارہ ہے۔ گویا یہ بھی جنتی لوگوں کی صفت ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی حسد بغض نہیں ہوگا۔ وہ سسٹم وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ أَكْوَابٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا وَيُسْقَوْنَ مِنْهَا مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلٌ، یعنی وہ سسٹم ایسا، آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے محل میں بیٹھے، نہ گرمی کی شدت ہے، نہ ٹھنڈ کی شدت ہے، آپ کو ایک درمیانہ موسم ملے گا، آپ کو ہر طرح کے فروٹ ملیں گے، ہر طرح کی آسائشیں ملیں گی، اور آپ کو بہترین لیٹنے بیٹھنے کے لیے جگہ میسر ہوگی، خدمت گزار ملیں گے، اور آپ کے لیے بہترین کراکری ہوگی، مہنگی ترین خوبصورت، وہ چاندی کی، وہ سونے کی۔ کون سی ایسی چیز ہے؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی جنت انتہائی مہنگی ہے، انتہائی مہنگی ہے۔ اور وہ جنت کہ جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بارہا تذکرہ فرمایا ہے، کالا سر موزونہ متقین علیہ متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون، یعنی سورہ واقعہ پڑھ لیں، سورہ انسان دہر پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ آپ کون سی سورت ہے جس کے اندر آپ پڑھیں جنت کا تذکرہ نہیں ملے گا؟ نہیں، وہ تفصیل بیان کرنے میں تو بہت وقت لگے گا، میں صرف یہ اشارہ دینا چاہتا تھا، چند چھوٹا سا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ دنیا کی جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جتنی مرضی آپ اکٹھی کر لیں، وہ وہاں جا کے فیل ہو جائے گی۔ وہ اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت وہ محل دینا ہے، اور جس کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ کہیں گے یہ تو ویسے ہی ہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ تو ویسے ہی ہیں، یہ فروٹ بھی ویسا ہے، یہ گھر بھی ویسے ہیں، یہ چاندی بھی، یہ سونا بھی، سارا کچھ ویسا ہی ہے، لیکن اس کی خاصیت جب فروٹ کھائیں گے، وہ پھل کھائیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو ذائقہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی کان نے وہ بات سنی ہوگی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، ایسی وہ نعمتیں ہوگی۔ سب سے پہلے اس جنت میں کون جائے گا؟
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر دروازے پہ دستک دیں گے. دربان دروازہ کھولے گا, فرشتہ دروازہ کھولے گا. کون؟ انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتہ فوراً دروازہ کھول کر مرحبا کہے گا اور کہے گا مجھے آپ کے لیے ہی کھڑا کیا گیا ہے اور برسا برسے میں کھڑا ہوں آپ کے انتظار میں کہ آپ کے علاوہ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا. سب سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیں گے, دروازہ کھولیں گے, جنت میں جائیں گے. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند جیسے چمکدار ہوں گے. اس انداز میں وہ چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ داخل ہوں گے. دوسرا گروہ جو اس کے بعد آئے گا وہ اندھیری رات کے ستارے جس طرح چمکتے ہیں اس طریقے سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. وہ بول و برات سے پاک ہوں گے, وہ تھوک اور بلغم سے پاک ہوں گے, اور وہ ان کے لیے کنگھیاں سونے کی ہوں گی. ان کی عمر 33 برس ہوں گی. ان کی شکلیں حضرت آدم علیہ السلام سے ملتی ہوں گی, اور وہ سرمگی آنکھوں والے, وہ 60 ہاتھ ان کا قد ہوگا. یہ سارے لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں. یہ پہلے شخص حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے 2 گروہوں کا تذکرہ ہے. اور درجات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجات بنائے گئے ہیں, اور یہ ان کو لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. وہ جہاد اپنی جان کے ساتھ ہے, وہ جہاد اپنی خواہشات کے خلاف ہے, وہ جہاد دین کی سربلندی کے لیے ہے, وہ اپنے آپ کو خواہشات سے بچانے کے لیے ہے, فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو دین پر کاربند رکھنے کے لیے ہے. وہ جہاد کرتا رہا, ان کے لیے یہ جنت کے 100 درجات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمانوں تک ہے. ایک درجے کا اتنا فاصلہ ہے. اور فرمایا تم جنت الفردوس کا ہی سوال کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو, کیونکہ یہ سب سے اوپر والی جنت ہے. اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے, اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے, عرش کے نیچے سے وہ 4 نہریں بہ رہی ہوں گی. اس لیے عرش وہ جنت الفردوس کا ہی آپ, اللہ کے جنت تو ساری ہی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اللہ سے مانگو اللہ آپ کو دے گا. یہ وہ جنت ہے. اور یہ جنت جس کی قیمت اور جس کی اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لروحۃ فی سبیل اللہ او غدوۃ, ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں قربان کرنے والا, اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے نکلنے والا, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایک صبح یا ایک شام جو نکلتا ہے وہ خیر من الدنیا وما فیہا, وہ دنیا کے اندر جتنی مال و دولت اس سے بہتر ہے. صرف ایک شام یا ایک صبح, گویا دین کے لیے اور آخرت کے لیے اتنا ٹائم تو ہم نکال سکتے ہیں کہ نہیں نکال سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا ایک کوڑے کے برابر, جنت کی جگہ ایک کوڑے کے برابر خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا کے اندر جتنی مال و دولت ہے, ڈالر چاہے 600 کا ہو جائے, کویتی دینار چاہے 2000 کا ہو جائے, دنیا کا سارا سونا اکٹھا کر لیا جائے, جواہرات اکٹھے کر لیے جائیں, معدنیات کو اکٹھا کر لیا جائے, یہ سارے خزانے کم ہے جنت کے ایک کوڑے کے برابر جگہ کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. گویا ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کس قیمتی چیز کے پیچھے ہم نے اپنی زندگی کو کھجل کر دیا ہے, جبکہ اللہ رب العزت نے ساری دولت اور آگے اکٹھی کر رکھی ہے. جس زندگی کا ہمیں اعتبار نہیں ہے, اگلے لمحے کا ہمیں پتہ نہیں ہے, اس زندگی کے لیے ہم اتنا بھاگم دوڑ کرتے ہیں, لیکن وہ قیمتی ترین جنت کہ جس کی کم ترین جگہ اتنی قیمتی ہے, خیر من الدنیا وما فیہا. سوچے تو صحیح دنیا کے اندر کتنی قیمتی چیزیں ہیں, کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورت کا ایک دوپٹہ
خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی عورت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، اس کے کپڑے دنیا میں بھی مہنگے ہیں تو جنت میں بھی مہنگے ہیں، اس کے کپڑے دنیا میں بھی مہنگے ہیں اور جنت میں بھی مہنگے ہیں، اس کا ایک دوپٹہ خیر من الدنیا وما فیہا، اور اگر اس کو دنیا میں لہرا دیا جائے، اس کی خوشبو اور روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے، زمین و آسمان روشنی سے بھر جائے، جبکہ یہ سورج اتنا بڑا ہے، اگر یہاں پہ روشنی ہے تو دنیا کے اندر بے شمار ایسے ملک ہیں ابھی اس میں اندھیرا ہے، اور اگر یہاں پہ زمین کے اوپر روشنی ہے تو بہت سارے ایسے سیارے ہیں وہاں روشنی نہیں ہے، لیکن اس ایک دوپٹے کی اتنی قیمت ہے کہ اگر اس کو دنیا میں لہرا دیا جائے، زمین و آسمان کا درمیانی خلا روشن ہو جائے اور خوشبو سے معطر ہو جائے، وہ قیمتی ترین چیز، وہ جنت اتنی قیمتی ہے، اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، وہ گھر، وہ ہاؤس اتنی جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہے، اس کے لیے ہماری کیا کوشش ہے۔ سنیے ذرا یہ چھوٹی چیز، اور اگلی یعنی پہلے شخص حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنت کے اندر سب سے بلند جو مقام ہے وہ مقام معبود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ یہ اللہ رب العزت مجھے ہی عطا فرمائیں گے۔ اور اب سنیے کہ جنت میں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا وہ اس کی جنت کیسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے ایک بندہ رینگتا ہوا نکلے گا، اپنے پاؤں گھٹنوں کے پل رینگتا ہوا اپنی سزا وہ بھگت لے گا تو نکلے گا اسی طریقے سے، اور جب وہ جہنم سے باہر نکلے گا رینگتا ہوا، جب باہر نکلے گا تھوڑی دیر کے بعد اس کے تھوڑے فاصلے پہ ایک درخت، گھنا سائے والا درخت، اور اس کے پاس پانی مہیا کر دیا جائے گا، اگا دیا جائے گا۔ وہ دیکھے گا جو جلا ہوا بنا ہوا ادھر سے نکلے گا، اتنی تپش ہے، وہ جو دیکھ کے آیا ہے اس کو لیے تو سب سے قیمتی ترین تو سیاہ ہے نا، پانی ہے۔ وہ کہے گا اللہ یہاں سے تو میں نکل آیا ہوں، یہ درخت کے نیچے کر دے، تیرا کیا جاتا ہے، مجھے درخت کے نیچے کر دے۔ اللہ کہے گا بس اتنا ہی کرنا ہے، آگے نہیں کرنا، کہے مجھے درخت کے نیچے کر دے بس۔ اس کو درخت کے نیچے کر دیا جائے گا، وہ پانی پیے گا، تھوڑا وقت گزرے گا، تھوڑے فاصلے پہ ایک اور اس سے بھی اچھا درخت، خوبصورت گھنے سائے والا، اور اس سے بھی اور اچھا پانی اس کے پاس سے بہ رہا ہوگا، اور اس میں زیادہ کشش ہوگی۔ وہ دیکھ کر کہے گا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے کر دے۔ اللہ کہے گا ابھی تو نے کہا تھا کہ میں اور سوال نہیں کروں گا۔ وہ کہے گا اللہ مجھے بس اب نہیں کرتا، انسان ہے، انسان نے اس کا دل نہیں بھرتا، اس کا دل جنت کی دیواروں تک کبھی نہیں بھرے گا، نہ پیٹ بھرے گا نہ دل بھرے گا۔ جنت میں جیسے ہی داخل ہو جائے گا کہے گا بس بس بس، یہ اللہ نے اس کو پیٹ اور دل لگا ہی ایسا دیا ہے، ہرس ایسا ہے۔ وہ کہے گا اللہ مجھے اس میں کر دے، اللہ اس دوسرے درخت کے نیچے کر دے گا۔ تھوڑا وقت گزرے گا، تیسرا درخت جنت کی دیوار کے قریب، دروازے کے قریب ہوگا، اور وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت گھنے سائے والا، بڑی کشش والا جنت کا درخت، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کے نیچے 100 سال گھوڑا بھی دوڑتا رہے تو وہ اس کے سائے کو ختم نہیں کر پائے گا۔ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ جتنا 100 سال نہیں 1000 سال بھی بھاگتا رہے تو وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ 70 سال کے بعد تو ویسے گھوڑے کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا بندہ، 80 سال کے بعد ویسے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ تو گویا ایک حد بتائی ہے کہ جتنا مرضی بھاگ لیں اس کا سایہ نہیں ختم ہوا، لا محدود سایہ ہے وہ اتنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو سلام کہنا اور بتانا جنت بڑی زرخیز ہے، چٹکل میدان ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، درخت آپ نے لگانے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک دفعہ کہنا، اللہ جنت میں کھجور کا درخت لگا دے گا۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت لگا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاتے گزرے کا پوچھا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنے لیے، کہا درخت لگا رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا اپنے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر درخت نہ بتاؤ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کیوں نہیں؟ فرمایا سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ جنت میں ایک درخت لگا دے گا۔ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ جنت میں درخت لگائے گا۔
وہ اتنی قیمتی درخت کہ اتنی قیمتی جنت کہ جس کی قیمت خیر من الدنیا وما فیہا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں دنیا کے ساتھ، اس کا درخت اتنا آسانی سے لگ جاتا ہے، اور وہ اسی طرح کے وہ درخت ہوں گے. تو وہ بندہ کہے گا اللہ مجھے اس کے نیچے کر دے. اللہ پھر کہے گا یہ کیا بات ہے، تم نے تو کہا تھا نہیں، اب نہیں سوال ہوگا. اس نے کہا اللہ مجھے آخری بار منت اللہ کرے گا. اللہ اس کے نیچے کر دے گا. اب اس کے نیچے جائے گا تو جنت سے جنتیوں کی آوازیں آئیں گی، خوشبوئیں آئیں گی، معطر فضائیں ہوں گی، اور اندر سے وہ کھانے پینے کے شور، وہ سارا کچھ. اب جس ہمسائے میں بریانی بن رہی ہو اس کی خوشبوئیں کیسی ہوتی ہیں، وہ تو جنت ہے، اس کے قریب اس کی خوشبوئیں آئیں گی. وہ کہے گا اللہ چل داخل نہیں کرنا ہے، اس کے دیوار کے اوپر بٹھا دے، میں دیکھ تو ہوں منظر کیسا ہے، بڑا جھلا بنایا ہوں. اللہ کہے گا تم نے تو یہ کہا تھا کہ نہیں اب نہیں. وہ جب اللہ اس کو بٹھا دے گا بس اس سے آگے سوال نہیں کرنا. اللہ کو پتا ہے یہ بے بس ہے، اللہ خود اس کو آزما رہا ہے کہ وہ اس سے اچھی چیز ہے، اس پہ صبر نہیں کر سکتا. اللہ کو خود پتا ہے لیکن اس کی انتہا دیکھ رہا ہے. اللہ اس کے اوپر بٹھائے گا تو اللہ اس سے کہے گا اللہ اب اتنا یہاں تو کر دیا ہے تو مجھے اندر ہی بٹھا دے، ذرا مجھے اندر ہی بٹھا دے. تو اللہ کہے گا اے بندے تو کب خوش ہوگا، کتنا تو آپ کو فاصلہ کروا دیے، کب خوش ہوگا؟ اگر میں تمہیں یہ جنت اور اس سے بھی زیادہ جنت دگنی دے دوں تو راضی ہو جائے گا؟ تو وہ کہتا ہے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو رب العالمین ہے، مجھ سے یہ مذاق کیسا، مجھ سے یہ مذاق کیسا کہ میں تو درخت کو رینگتے رینگتے درخت بڑی مشکل سے اس کا سایہ لے رہا تھا، اب منتوں سے میں یہاں پہنچا ہوں، آپ نے کہا ہے کہ اتنی بڑی اور اس سے دگنی جنت مل جائے گی، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کا مذاق کیسا؟ اللہ وہاں مسکرائیں گے. صحابی بیان کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہاں تک حدیث پہ پہنچے تو مسکرانے لگے. صحابہ جو دوسرے بیٹھے تھے کہا تم پوچھتے کیوں نہیں، میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ کہا بتائیے. کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی جہاں آ کر آپ بھی مسکرائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم پوچھتے کیوں نہیں، میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ صحابہ نے پوچھا، کہا اللہ رب العزت بھی وہاں مسکرائیں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے، یہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کا رج ہوتا ہی نہیں ہے. تو اللہ کہے گا میرے بندے جا، یہ ایک جنت دنیا سے کہیں زیادہ ہے، یہ اتنی بڑی جنت ہے تیرے لیے، ایک جنت جتنی دنیا ہے میں تجھے دنیا سے 10 گنا زیادہ جنت عطا کر رہا ہوں، جاؤ یہ تم مالک بن جائے اس کا. وہ جنتی جو سب سے کمتر ہوگا اس دنیا کے اندر، جس میں سارے 7 بر اعظم ہیں. آپ بتائیں مجھے کس نے فیصلہ آباد سارا اپنا محلہ نہیں سارا دیکھا ہوتا؟ اپنے محلے کی بعض دفعہ کسی گلی میں جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تو پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں، میں نے تو پہلے یہ علاقہ ہی نہیں دیکھا، اپنا محلہ نہیں دیکھا ہوتا. بعض لوگ ایسے ہیں ان کے گھر اتنے بڑے ہوتے ہیں انہوں نے اپنا پورا گھر بھی نہیں دیکھا ہوتا. تو فیصلہ آباد نہیں، ہم نے پورا اپنا شہر نہیں دیکھا. تو اللہ رب العزت اتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی اس کو ملے گی جو رینگ رینگ کر آخری جنت میں داخل ہوگا. تو بتائیں اس بحریہ ٹاؤن کے لیے تو ہم یہاں پاکستان میں اتنا ترلے لیتے ہیں، فیصل آباد کی مہنگی کالونیاں کے لیے اتنے ترلے لیتے ہیں، اور ہم نے کہیں انویسٹ کیا ہو اور ہماری کوشش ہو، ہم نے کہیں سے لون لیا ہو، ہم نے کوشش کر کے ایک گھر خرید لیا ہو تو ہماری تو نیندیں ویسے حرام ہو چکی ہوتی، کہاں سے پیسے دینے ہیں، وہ فلاں بندے سے پکڑے تھے کب دینے ہیں، نیندیں ہوتی کہ نہیں حرام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کا طالب ہے وہ کبھی نیند آرام کی نہیں سو سکے گا. جو جنت کا طالب ہے نا، جو جنت کا مالک بننا چاہتا ہے، جس کی خواہش ہے، وہ آرام سے نہیں سوئے گا. تھوڑی سی نیند آئے گا اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اللہ سے مطالبہ کرے گا. وہ تھوڑی سی نیند آئے گی تو وہ کھڑا ہو جائے گا، پھر سوئے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا، پھر سوئے گا، پھر اس کو فکر ہر وقت آخرت کی رہتی ہے، وہ سوچتا آخر کا ہے. یہ اتنے یعنی یہ اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کتنا وقت چاہیے، لیکن میں نے سب سے چھوٹی چیز اور سب سے بڑی چیز آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا احاطہ آپ کر لیں. اتنا بڑا ہاؤس ہے، اتنے بڑے محل ہیں اور اتنی وہ جدید ترین سہولیات سے آراستہ ہے کہ اس گھر میں جانے کا کوئی پلان ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کا جنت میں بھی ایک جگہ مختص ہے، اس کے نام لکھ دی گئی ہے، اور ہر بندے کی، اسی بندے کی جہنم میں بھی جگہ لکھ دی گئی ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ کون سی الاٹ کروانی ہے، اور جس نے جو الاٹ کروا لی ہوتی ہے دوسرے حصے کی جگہ وہ کسی اور کو دے دی جاتی ہے۔ فیصلہ اب ہمارے پاس ہے کہ ہم نے پلاٹ کس کالونی میں لینا ہے، ہم نے محل کس کالونی میں لینا ہے، یہ فیصلہ۔ اور کتنا آسان ہے، یعنی بے شمار ایسے اعمال ہیں جو جنت میں جانے کے لیے، بات لمبی اور آخری منٹ بعد مکمل کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، دروازے پہ اس نے دستک دی، کچھ کھانے کے دو، اس کے پاس 2 بچے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 کھجوریں دے دی، 2 کھجوریں بچوں کو دے دی، ایک اپنے پاس کھانے کے لیے۔ ابھی وہ پلان بنا رہی، بچے بھوکے تھے پتہ نہیں کب سے، فوراً جیسے بچے جلدی جلدی کھا لیتے ہیں، وہ بچوں نے کھجوریں کھا لی تو اب بچے ماں کی طرف دے رہے ہیں، یہ کھجور بھی دے دیں۔ ماں نے نہیں کھائی، وہ آدھی آدھی کر کے بچوں کو دے دی۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، لوگوں اتقوا النار، جہنم سے بچ جاؤ، چاہے کھجور دے کر ہی بچ جاؤ جہنم سے۔ گویا جنت میں جانے کے لیے کھجور ہی کافی ہے اگر استطاعت نہیں ہے۔ اب وہ خاتون، اس کے پاس استطاعت ہی اتنی ہے، غریب ہے، اس کے پاس اس وقت ساری دولت کھجور تھی، اس نے وہ صدقہ کر دی اپنے بیٹوں کے، آدھی اس کو دے دی آدھی اس کو دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس عورت کو اس کھجور کے بدلے میں جنت عطا فرما دی ہے۔ گویا جو جتنے مدار میں ہے، جتنی استطاعت ہے، قربانی دینے کا جذبہ ہو، اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ بس یہ سوچ لیں کہ ہم نے کیا پلان بنانا ہے اس سوسائٹی میں گھر لینے کے لیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا